پہلے علی امین گنڈا پور صاحب کی یہ ویڈیو دیکھیں پھر بات کرتے ہیں۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر مجھے ویسے اگر آفر اب دوبارہ آئے گی بھی صحیح تو میں کروں گا بھی نہیں۔ یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں نے خان صاحب کو یہ پیغام بھیج دیا ہے، میں نے ان کو بتایا ہے کہ اب خان بھی مجھے کہے تو میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ یہ وہی سیاستدان ہوتے ہیں کہ جن کے جلسے جلوس میں ہم مار کھاتے ہیں، بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، اپنے فیوچر تباہ کر لیتے ہیں، خود پر تشدد بھی کرواتے ہیں، گرفتاریاں بھی دیتے ہیں، لیکن یہ وہی سیاستدان ہوتے ہیں جب تک ان کے پاس عہدہ ہے تو پارٹی سے وفاداری، اور جب عہدہ ختم تو پارٹی سے تعلق بھی ختم۔ علی امین گنڈا پور صاحب 2 سال خیبر پختونخوا کے طاقتور ترین وزیر اعلیٰ رہے۔ یہ بھی سہیل افریدی کی طرح وہاں سے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اسلام آباد آتے تھے، لاؤ لشکر لاتے تھے، سرکاری اخراجات پر انجوائے کرتے تھے، پاور انجوائے کرتے تھے، لیکن جیسے ہی پارٹی نے فیصلہ کیا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو چینج کر دیا جائے گا، وہ چینج ہو گئے، سہیل افریدی وزیر اعلیٰ بن گئے، تو اب وہی علی امین گنڈا پور کہتے ہیں جی میرا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر عمران خان صاحب مجھے عہدہ دیں گے تب بھی میں نہیں لوں گا، میں ایک عام ورکر کے طور پر کام کروں گا۔ جو ایک لیم ایکسکیوز ہوتا ہے جو ہمیشہ سیاستدان کرتا ہے کہ جی میں ایک عام کارکن کے طور پر کام کروں گا، لیکن اس کا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ پارٹی کو خیر بات کہہ دیا، پارٹی کے معاملات سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اب میں ان تمام لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ان لوگوں کے پیچھے اپنے فیوچر تباہ کرتے ہیں، اپنی دہاڑیاں ضائع کرتے ہیں، اپنی نوکریاں، اپنے بزنس چھوڑ کے ہفتہ ہفتہ 2 ہفتے اپنے صوبے سے غائب رہتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ وہ اب کیا سوچتے ہوں گے ان کے بارے میں جو خود کو کہتا تھا کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں، اور جو ان کے بارے میں سوچتے تھے کہ یہ خان کی پسند ہے، بہت اچھا وزیر اعلیٰ ہے، ایک عام آدمی ہے، اس نے مولانا فضل الرحمان کو ہرایا تھا، یہ فلاں تھا، یہ وہ تھا۔ اور یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد ایک ہی ہے جو میں ہمیشہ ایک ہی بات کرتا ہوں کہ اپنی سیاسی پسند اور ناپسند کو صرف ووٹ دینے اور نہ دینے کی حد تک رکھا کریں۔ اگر آپ کو کوئی پارٹی پسند ہے تو اس کو ووٹ دے دیں، اگر آپ کو کوئی پارٹی پسند نہیں تو اس کو ووٹ نہ دیں، لیکن ان لوگوں کے لیے لڑنے مرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، نہ ان کے لیے بحث کریں اور نہ ہی ان کی فیور میں یا ڈس فیور میں اپنے دوست احباب رشتہ داروں سے تعلق توڑیں۔ یہ سیاسی جماعتیں صرف ایک کلب ہوتی ہیں، جیسے کرکٹ کلب ہے، ایک فٹ بال کلب ہے، ایک پلیئر ایک کلب سے دوسرے کلب میں چلا جاتا ہے، ایک پلیئر ایک کلب سے دوسرے کلب میں چلا جاتا ہے، 2-4 سال وہاں کھیلا، وہاں سے نکلا ایک اور کلب میں چلا گیا، جہاں سے زیادہ پیسے ملے وہاں چلا گیا۔ یہ بیسیکلی کلب ہیں، اس لیے کسی بھی پاکستانی کو ان پارٹیوں یا ان سیاستدانوں کے بارے میں اتنا سیریس نہیں ہونا چاہیے، نہ اتنا کنسرن ہونا چاہیے، صرف اتنا ہو کہ آپ نے ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا۔ کسی کی کوئی پالیسی کو کام اچھا ہے تو اس کی تعریف کر دیں، کسی کا کام یا پالیسی غلط ہے تو اس کی تعریف نہ کریں، اس سے زیادہ آپ کی پارٹیسپیشن نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں صرف ان لوگوں کا کام ہے جو پریکٹیکلی پالیٹکس میں آتے ہیں، کسی نے الیکشن لڑنا ہے نہیں لڑنا، وہ ان سیاستدانوں یا جماعتوں کے لیے لڑتا اچھا لگتا ہے، لیکن ایک عام آدمی، ایک عام کارکن اس طرح کی باتیں یا اس طرح کی لڑائی جھگڑوں میں انوالو ہوتا ہوا اچھا نہیں لگتا، کیونکہ ان لوگوں کے اپنے سٹیکس ہوتے ہیں، اپنے فائدے ہوتے ہیں، جہاں سے فائدہ ملتا ہے فائدہ لے لیتے ہیں، جہاں سے فائدہ نہیں ملتا چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اور جن کی 5-5 سال 10-10 سال تعریفیں کی ہوتی ہیں اچانک سے ان کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں کہ جیسے ان سے برا بندہ ہی کوئی نہیں تھا۔ ہمیشہ اپنی سیاسی پسند اور ناپسند میں نارمل رہیں، کسی کے لیے اگریسو نہیں ہونا، کسی کے لیے لڑنا نہیں، اور کسی کے لیے اپنے رشتے نہیں توڑنے، اور کسی کے لیے کسی کو ناراض نہیں کرنا، کیونکہ ان پنچھیوں کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہوتا، یہ اسی ٹھکانے پہ جا کے ٹکتے ہیں جہاں سے ان کو دانہ دن کا ملتا ہے۔ یہ دانہ دن کا چگتے ہیں اور اڑ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، آپ سے پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ اس لیے میری پھر بھی وہی ریکویسٹ ہے کہ میں اپنے پاکستانی بھائیوں، خاص طور پر جو ینگ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اپنی تعلیم پر توجہ دیں، اپنے فیوچر کا سوچیں، اپنے آنے والی نسلوں کا سوچیں، کسی کی فیور میں کسی کی ڈس فیور میں اپنا فیوچر، اپنی زندگی، اپنے آنے والی نسلوں کا مستقبل تباہ نہیں کرنا۔